الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں، دو حضور کے فرمان سماعت فرمائیں، اس کے بعد موضوع پر آتے ہیں۔ پہلا کنز العمال شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ فرمایا قرض کے ذریعے سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے۔ قرض کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا قرض اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قرض بھی اور تجارت بھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور قرض سے جو نفع حاصل ہوتا ہے، کسی کو قرضہ دیا، جس کو قرضہ دیا اس سے نفع حاصل کیا آپ نے، کوئی بھی نفع جیسا تیسا بھی ہو، قرضہ دے کر اس کے بدلے میں جو بھی آپ نفع اٹھائیں گے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تجارت اور قرض دونوں کو اکٹھا کرنا حلال جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب آگے ذرا اس کی وضاحت سنیے۔ قرضے سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان میں سے ایک دو جو موٹے موٹے ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرضہ اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا حلال نہیں ہے، اس کی صورت یہ ہے، کسی آدمی کو کوئی چیز اس شرط پر بیچنا کہ تم مجھے اتنا قرض دو۔ کسی آدمی کو کوئی چیز بیچنا، ساتھ شرط لگا دینا، یہ چیز تو تمہیں بیچتا ہوں لیکن تمہیں مجھے قرض دینا ہوگا۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یا قرض دے کر یہ کہنا کہ وہ جو فلاں چیز تم نے بیچنی ہے، فلاں سامان بیچنا ہے، وہ ہمیں بیچنا۔ مثلاً ایک بندے نے پالے ہیں بکرے قربانی کے لیے، ابھی قربانی میں کوئی مہینہ 2 مہینے دیر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کسی وپاری سے کہا، یار پیسے تو دے ادھارے۔ اس نے کہا پیسے تو دے دیتا ہوں، 1 لاکھ لو 2 لاکھ لو جتنے مرضی لینے لے، شرط ہے بکرے مجھے بیچنا۔ اب وہ جو اگلے کو پابند کر رہا ہے، کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ قرضہ دینے کی بنیاد پر پابند کر رہا ہے۔ تو قرضہ دینے کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہے نا کہ وہ بندہ چیز اس کو بیچے گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود بن جائے گا۔ یعنی قرضہ آپ کسی کو دیں اور اس پر کوئی بھی آپ نفع حاصل کریں کسی طرح سے بھی، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسوں کے علاوہ کوئی اور کام نکلوائیں، پھر اس سے آپ قرضہ دینے کی وجہ سے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ جیسا کہ آڑتیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے چیزیں کسانوں کو دیتے ہیں، کھاد دے دی، سپرے دے دی، اور پھر وہ ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں بھائی گندم ہمیں بیچنا، یہ کپاس ہمیں بیچنا، کھاد اٹھانی ہے اٹھا لو، سپرے چاہیے لے لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اپنی چیز ہمیں بیچو گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح کسی کو کھل وغیرہ دے دینا یا ونڈا وغیرہ جو جانوروں کو ڈالتے ہیں، ساتھ یہ پابند کر دینا کہ جب جانور تیار ہو جائیں بیچنے لگو تو وہ ہمیں بیچو گے۔
چاہے ان میں سے ایک جانور کا ہی وہ سوال کرے، کیونکہ قرضہ دے کر وہ پابند کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب قرضے کی وجہ سے جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے وہ چاہے مالی یعنی پیسے کی صورت میں ہو یا کوئی اور جو مطلب ہے اس کا اس کو سیدھا کرنے کی صورت میں ہو، قرض پر جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض اور تجارت ان دونوں کو اکٹھے کرنا یہ جائز نہیں۔ قرض میں یہ ہے، قرض اس چیز کا نام ہے، آپ کسی کو پیسے دینے لگے ہیں یا لینے لگے ہیں بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد اور لالچ کے، آپ کو وہ پیسے دے یا آپ کسی کو پیسے دیں، اس کی ایک ڈیٹ مقرر ہو۔ یہ ڈیٹ مقرر کرنا بھی ضروری ہے قرضے میں۔ ڈیٹ مقرر ہو بھی آج تجھے پیسے دے رہے ہیں تو 5ویں مہینے کی 10 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو تو نے واپس کرنے ہیں، وہ واپس کرنے کا پابند ہے۔ اس تاریخ کو اگر وہ واپس نہیں کر پاتا، اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ مہلت مانگ لے، وہ مہلت مانگ لے۔ اور اس آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کو مہلت دے دے۔ جان بوجھ کر وہ ڈھیل کرے گا، ٹال مٹول کرے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا، یعنی پیسے بھی ہیں، جان بوجھ کے لٹکانا ہے، یہ تو اگلے کو ذلیل کرنے والی بات ہے نا، پھر خود گناہ گار ہوگا۔ یہ ہے قرضہ، وہ مقررہ مدت پر واپس کر دے یا پھر مہلت مانگے، پھر مہلت میں جتنی مدت طے ہوئی ہے اس مدت کے اندر اندر واپس کر دے۔ اب اس پر کوئی سودا نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی اضافی پیسے نہیں، کوئی دوسرا لالچ نہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز ہمیں دینا، یہ قرضہ ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن ساتھ جب کوئی پابندی لگ جائے گی تو یہ قرضے پر نفع جو حاصل کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرض کوئی نفع کھینچ لائے، فرمایا وہ سود ہے۔ جو قرض کوئی نفع کھینچ کر لاتا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اسی طرح کوئی نیا کاروبار شروع کرنا یا کوئی پروڈکٹ وغیرہ تیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اس لیے قرض دینا کہ اپنا مال صرف ہمیں فروخت کرے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، سود ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کے پرائز بانڈ ہوتے ہیں، یہ جائز ہیں۔ ایک ہے پریمیم پرائز بانڈ، یہ ناجائز ہے۔ اس کی پھر وہ وجوہات ہیں، وہ وجہ کیا ہیں میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یعنی پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں یہ جائز ہیں، لیکن یہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے یہ ناجائز ہے، اس میں کچھ ایسے ویسے معاملات باریکی والے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔